پیغمبر کے ساتھ جو حادثات ہوئے، پیغمبر کے ساتھ جو سختیاں ہوئی، پیغمبر کے ساتھ جو ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ پیغمبر ایک نوری مخلوق، ایسی نوری مخلوق کی جو لولاک کی جو ہے وہ سند رکھتی تھی اپنے پاس، کہ خدا کا یہ فرمان تھا حدیث قدسی میں کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کائنات کے اندر خالق کے بعد مخلوقات کے اندر سب سے عظیم ترین شخصیت ختمی مرتبت کی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ لہٰذا اگر وہ پروردگار عالم رب العالمین ہے تو ختمی مرتبت کو رحمت للعالمین بنایا، یعنی وہ بھی عالم کے اندر پروردگار عالم کے اعتبار سے وہ خالق ہے، یہ جو ہے وہ مخلوق ہے، لیکن مخلوقات میں اگر کوئی عظیم ترین ہستی ہے تو وہ ختمی مرتبت کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کا اسٹیٹس اتنا بلند ہے اس کے لیے پہنچنے والی تکلیفیں بھی اتنی ہی بلند ہیں۔ پیغمبر کا ایک قول ہے کہ ما اوذیتو، میرے علاوہ کسی انبیاء کو اتنی اذیت نہیں پہنچائے گی جتنی مجھے پہنچائی گئی۔ اچھا، آپ تاریخ انبیاء کو اگر تھوڑا سا بھی کسی نے پڑھا ہو تو تاریخ انبیاء میں انبیاء پہ آنے والی مصیبتیں کم نہیں تھیں، بہت بڑی بڑی مصیبتیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام آرے سے درخت کے اندر انہیں کاٹ دیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام انہیں قتل کر دیا گیا، سر دربار کے اندر ان کو ایک ایسا بادشاہ کہ جو ایک فحش قسم کا ارادہ رکھتا تھا، اس نے ایک نبی کو قتل کرنے کے بعد تاکہ اسے کوئی روکنے والا نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنے پتھر مارے جاتے تھے، اور 1 2 5 7 9 10 سال نہیں، کتنے سال تبلیغ کی حضرت نوح نے؟ 950 سال تبلیغ کی۔ آج کوئی 9 مہینے بھی کسی جگہ پہ رک کر تبلیغ کا کام کرتا ہے اور وہاں تبدیلی نہیں آئے تو ایک مایوسی سی آنے لگتی ہے، کہہ رہے اس علاقے کے اندر کوئی سنتا نہیں ہے۔ وہ 950 سال تبلیغ کر رہے، ٹوٹل 80 افراد ہیں جو ان کی کشتی میں سوار ہو رہے ہیں۔ کتنی بڑی مستقل مزاجی چاہیے، ذہنی کتنی اذیت ہے۔ اتنے پتھر مارے جاتے تھے حضرت نوح کو کہ پتھروں کے اندر وہ دب جاتے تھے، اور پھر انہیں جبرائیل آ کے باہر نکالا کرتے تھے۔ تو یہ ساری اذیتیں آپ سن رہے ہیں، لیکن پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اذیتیں مجھے پہنچائی گئی وہ کسی کو نہیں پہنچائی گئی۔ تو سوال تو ہوتا ہے نا کہ پیغمبر اکرم سے کہ آپ کو اذیتیں پہنچائی گئی، مگر انبیاء کی تاریخ میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ اذیتیں نہیں نظر آتی آپ کے ساتھ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص کی اپنی شخصیت کے اعتبار سے اسے پہنچنے والی اذیت کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ ایک بچی ہے، اس کی بھی اپنی عزت ہے اور اپنی ایگو ہے، لیکن اگر کوئی اسے ڈانٹ دے تو اس کا جو احساس ہے وہ نہیں ہوتا جو مثال کے طور پہ اگر اس کے ساتھ آنے والی والدہ کو کوئی اتنے ہی مجمع کے اندر ڈانٹتا ہوا نظر آئے۔ اساتذہ کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اولاد کے سامنے ماں باپ کی توہین اگر کر دی تو پھر آپ توقع نہیں رکھیں کہ بچے کی تربیت ہو پائے گی، کیونکہ بچی کی نگاہ کے اندر اپنی ماں باپ کے لیے ایک عزت موجود ہے اور آپ نے اس عزت کو ٹھیس پہنچا دی۔ بچی میں تکلیف ہے، بچی میں پریشانی ہے، آپ کو والدین سے بات کرنی ہے تو بچی سے ہٹ کر آپ کو کرنی، تاکہ اگر آپ کے ساتھ کسی طرح کی بھی کوئی سرد مہری یا ناچاکی ہوتی ہے تو یہ آپ کے اور اس کے درمیان ہو، بچی اس شخصیت کو یا اس انداز کو نہیں دیکھتے ہوئے نظر آئے کہ جس سے وہ محبت کرتی ہے یا وہ جس کی نگاہ کے اندر جو آئیڈیل ہے یا جو ایک عزت رکھتی ہے وہ ڈسٹرب ہو۔ تو خلاصہ یہ کہ شخصیت کی بلندی کے اعتبار سے اس کی اذیت کو دیکھا جاتا ہے۔ پیغمبر اتنی بڑی شخصیت ہے، اب پیغمبر کے ساتھ ہونے والے حادثات کو آپ نوٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیغمبر نے کس قدر صبر و تحمل کے ساتھ، یعنی پیغمبر کو پتھر مارے جا رہے اور جنوں کا گروہ آ کر کہتا ہے کہ آپ بدعا کیوں نہیں کرتے؟ اس سے پہلے کہ انبیاء نے بدعا کی ہے، خدا نے شہر کو اٹھا کے پلٹ دیا۔